أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 95۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہی ہے جو چیرنے والا ہے دانوں کو، پھوڑ نکالتا ہے دانا، والنوى اور گٹھلی، اللہ گٹھلی کو نکالتا ہے، اللہ دانے کو نکالتا ہے، یا گٹھلی اور دانے کو پھوڑ کر اس سے کونپل سے نکلتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات پوری دنیا کی مشینری ایک ہو جائے یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، نظام قدرت کے تحت سارے کام اپنا کر انتظار میں بیٹھ جائیں گے کہ ابھی کونپل نکلی۔ یہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی، نہ کوئی ٹیکنالوجی ایسا کر سکتی ہے، نہ کسی کی ذاتی پاور ایسی ہے جو متصرف فی الامور، ایسا کوئی نہیں۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ایک اور طاقت بھی اللہ کی کہ اللہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ ماں باپ زندہ ہیں، بچہ پیدا ہوا تو مردہ، اسی طرح انڈا خود مردہ ہے، اس سے بچہ نکلتا ہے تو زندہ، اور اس کی تعبیرات مختلف ہیں۔ مومن سے کافر پیدا ہو جاتا ہے، کافر سے مومن پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کے اولاد نعوذ باللہ کفر کی حالت پر بھی چلی جاتی ہے، اور جیسے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بیٹا، الیاذ باللہ، جس طرح سیدنا لوط اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویاں بھی، اور اسی طرح کافر ہو اور اس سے جو اولاد پیدا ہو انہیں اللہ نبوت سے سرفراز کر دے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کا باپ بھی نہیں مانتا تھا اپنے بیٹے پیغمبر کی بات، نعوذ باللہ۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یہ دو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں کہ چھوٹی چھوٹی دو باتیں ذرا دیکھ لو، ہر پڑھے ان پڑھ کو سمجھ آ جاتی ہے، ہر عمر کے آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے، نہ دنیا کے حکمرانوں کے پاس ہے، نہ دین کے ذمہ داروں کے پاس ہے، نہ پیر پیغمبر ایسا کچھ کر سکتا ہے، اور نہ پیسے والا اور طاقت والا کوئی حکمران کر سکتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی تو ہے نا اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، انہی صفات والا ہی تو ہے نا اللہ۔ تمہیں جھوٹ کہاں سے بولا جا رہا ہے، تم کہاں سے بہہ کے جا رہے ہو؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بیان کر کے فرمایا تمہیں کہیں سے بہکاوا لگا ہوا ہے، تو دیکھنا ہے وہ کون سا بہکاوا ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کہاں سے اور کیسے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو اس سے پچھلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں وہاں سے واضح ہوتا ہے، آیت نمبر 94 سورہ الانعام، کہ دیکھو دن قیامت ہوگی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم اکیلے ہمارے پاس آ رہے ہوگے جس طرح کہ ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا، بالکل اکیلے تھے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جتنی بھی ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں دنیا کی تم اپنے پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور جب دن قیامت آ رہے ہوگے، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے ساتھ تمہارے وہ شفعاء نظر نہیں آئیں گے جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، یہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہستیاں ہمارے اندر جو رہتی ہیں نا، یہ شرکاء ہیں، اللہ کے کاموں میں شریک ہیں، اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں نا،
فلاں کو اللہ لجپال بنا سکتا ہے، فلاں لجپال ہے، شریک ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے تو قرآن میں کہیں نہیں فرمایا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ فلاں لجپال ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ نا۔ من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہوتی، بس کسی کو کہتا ہے کہ اس کو اللہ نے لجپال بنا دیا، اللہ نے اس کو داتا بنا دیا، اللہ نے اس کو گنج بخش بنا دیا، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ ہماری طاقتیں بندوں میں دیتے ہیں، داتا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، بیٹیاں بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 ہمارا شریک ہے، فلاں نبی، فلاں پیغمبر، فلاں حاجی صاحب، فلاں فلاں ولی سرکار، فلاں ولی سرکار یہ کام کرتے ہیں اور ان کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں جی، یہ شریک ہے۔ فرمایا آج دن قیامت جب تم آ رہے ہوگے تو وہ تمہارے شرکا تو نہیں نظر آ رہے جن کے بارے میں تم کہتے تھے یہ جی اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اللہ ان کی سفارشیں ہمارے حق میں قبول کریں گے، نعوذ باللہ۔ وہ شفاعہ تمہارے نہیں آ رہے، وہ شفیع نہیں آ رہے۔ من ذا الذی یشفع، ہے کون جو اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ کس کی طاقت ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بولے؟ بول بھی کوئی نہیں سکتا۔ کس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک ذرہ سے دانے کو چیر کر چھوٹی سی کونپل اور پودا اس سے نکالے؟ کسی کے پاس ذرہ سی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردے کو زندہ سے، اتنے بڑے اور اتنے چھوٹے نظام، غرض کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ تمہارے شفیع بن کیسے گئے؟ یہ تمہارے شریک بن کیسے گئے؟ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، آج تمہارے اور ان کے درمیان رشتے کٹ گئے۔ اگر انبیاء اولیاء کو تم نے پکارا تھا تو وہ تو آج تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم تو اسی شرک سے بچانے تو دنیا میں گئے تھے، انہوں نے ہمیں ہی شریک بنا ڈالا۔ کانوا بعبادتہم کافرین، کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، اور انبیاء اولیاء ان کے عبادتوں کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری پکاروں سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، تم نے ہم کو لجپال بنا رکھا تھا، تم نے ہمیں داتا بنا رکھا تھا، ہمیں کوئی علم تک نہیں تھا۔ القوا الیہم القول انکم لکاذبون، وہ ان کے بعد ان کے منہ پر مار دیں گے کہ مشرکو تم جھوٹ بولتے رہے، تم نے شرک کیا، ہمیں اللہ کا تم نے شریک بنا ڈالا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چلے گا دن قیامت جب اللہ پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ ساری عیسائی دنیا نے تمہیں الہ بنا رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ہمارے الہ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپنے لگ جائیں گے، حدیث پاک میں آیا، اور فرمائیں گے اللہ انہوں نے تو جھوٹ بولا ہے۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ ہو کیسے سکتا ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، میں ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا ہو تو ان کے کہنے کی کیا ضرورت تھی، تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرمائیں گے دیکھا تمہارا اور ان کا آپس میں تعلق آج ٹوٹ چکا ہے، دنیا میں تم کہتے تھے ان کے نام کے سجدے، ان کے نام کی نظر و نیاز، ان کے نام کے چڑھاوے، ان کے عرس، ان کی قبریں تم نے آباد کر رکھی تھی، ان کے دربار تم نے سجا رکھے تھے، یہ تو سارے تمہارے دشمن ہو گئے۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، تمہیں کسی نے گمراہ ضرور کیا ہے، اور دن قیامت تو یہ انبیاء اولیاء خود فرمائیں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جس طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 166 میں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ دنیا میں کوئی ایسے بھی ہوں گے پیر فقیر جو اپنے شرک پر نعوذ باللہ راضی ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے پیر ہیں، اور لوگوں سے شرک کرواتے ہیں، لوگ ان کے سجدے کرتے ہیں، دن قیامت وہ بھی ان سے الگ کھڑے ہوں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں بھائی ہم نے جھوٹ بولا تھا۔
ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ قال الذین اتبعوا، ان کے مریدین، ان کے جو عبادتیں کرنے والے، سجدے کرنے والے تھے، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش ایک دفعہ تو ہمیں دنیا میں لوٹ کر جانا ہوتا، ہم ان سے اسی طرح برات کرتے جس طرح آج یہ ہم سے برات کر کے کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھا رہا ہوگا ان پر حسرتوں کی وجہ سے، کہ دیکھو تمہیں اب سوائے حسرت کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا. وما ہم بخارجین من النار، آج آگ سے بھی تم نہیں نکل سکتے. سورہ المومنون آیت نمبر 101 میں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن رشتہ داریاں بھی کام نہیں آنے والی، اس دن کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی لجپال ان کے نہیں آئیں گے، کوئی مددگار ان کے نہیں آئیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنی قوم کو اسی طرح سمجھاتے تھے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 25 میں ان کی تقریر کا ایک حصہ نقل ہے. فرماتے تھے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اے دنیا والو تم نے اللہ کے مقابلے میں بنا رکھے ہیں کئی الہ، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں تو تم ان کے بڑے غلو اور محبت کرتے ہو. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، دن قیامت تو ایک دوسرے کا انکار کر دو گے. ویلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو لعنتیں کرو گے. جو تمہارے اگوان اور پیشوا تمہارے شرک پر راضی ہیں نا، تم نے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبتیں پال رکھی ہیں کہ جی حضرت پیر ہیں، حضرت فقیر ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کے نام کے سجدے چڑھانے، یہ بھی خوش ہوتے ہیں اپنے پاؤں پر جھکا کر. تو فرمایا دن قیامت ایک دوسرے کا انکار کرو گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنتیں کرو گے. وہ کہیں گے کاش تم مردود نہ ہوتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. تو بڑے کہیں گے تم مردود نہ ہوتے تو تمہاری والی سزا آج ہمیں نہ مل رہی ہوتی. نعوذ باللہ. سورہ صاد میں ہے ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے. بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تمہیں یہاں خوش آمدید نہ ہو، تم مردود ہو، دھدکارے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے. سورہ القصص آیت نمبر 64 میں ہے دن قیامت کہا جائے گا انہیں ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، پکار کر دکھاؤ نا اب اپنے شریکوں کو، ان کو بلاؤ نا جن کو تم نے شریک بنا رکھا تھا، اللہ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ بنا رکھے تھے کہ یہ ہماری مددگار ہیں، یہ ہمارے حضرت ہیں، یہ ہماری کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والے ہیں، یہ ہماری ڈوبیوں کو پار لگانے والے ہیں. بلاؤ نا ان کو. فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب دے ہی نہیں سکیں گے، قبول کر ہی نہیں سکیں گے. سورۃ الانعام میں آیت نمبر 22 میں بھی اسی طرح ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جب ہم ان ساروں کو جمع کریں گے تو ہم ان کو کہیں گے نا مشرکین کو بلاؤ نا کہاں ہیں تمہارے شرکا. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، تو پھر ان کا کوئی برا جواب اور نہیں بنے گا، یہی کرے گا، یہی کہیں گے کہ اللہ تیرے عزت کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا. نعوذ باللہ. دنیا میں کہتے رہے کہ فلاں ہمارا لجپال، اب کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا. اصل میں کیوں کہہ رہے ہیں ضل عنہم ما كانوا یفترون، ان سے ساری چیزیں وہ گم ہو گئی جو اللہ کے ذمہ یہ جھوٹ بنا بنا کر لگا رہے تھے. تو اسی طرح آج سورہ الانعام آیت نمبر 95 میں اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ایک دانے کے پھوڑنے سے لے کر زندہ اور مردہ کو پیدا کرنے تک سب اختیار میں اللہ کا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں جھوٹ کہاں سے بولا جا رہا ہے. دن قیامت تو یہ سارے تمہارے جھوٹ گم ہو جائیں گے. ضل عنہم ما كانوا يفترون وما علینا الا البلاغ.